بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عزازیل جو کہ ابلیس کہلاتا ہے، اس کے بارے میں کہ وہ کیسے بنا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سنجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں، ان سے یہ عزازیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبر جد سبز کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا، وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشیہ ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا، اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال عبادت کی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک کف دست کے برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ بعد عرش معلی پر جا کر 6000 سال حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ سے عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام کو کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشت پر جا پہنچی، اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود مرجوم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ عزازیل جو بندہ میری عبادت نہ کرے اور اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا خداوند جو شخص سے حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا اے عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 برس پہلے یہ امر واقعہ ہوا۔ حاصل یہ کہ عزازیل نے کہا لعنت اللہ علی من اطاع اللہ، لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کے۔ تب حکم ہوا کہ عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزانچی بہشت کار ہے، اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبریل، میکائیل اور اسرافیل اور عزازیل اور جمیع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر واعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہوئے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارا گناہ معاف کرے گا۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی، اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگے کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے بھی ہو اور اپنے اپنے سر کو پیٹتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول اور مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے، اور اس دن عزازیل نے جناب احادیث میں عرض کیا کہ یا الہی، جنہوں نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون اور فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ جناب احادیث نے قبول فرمایا اے عزازیل تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوئی کاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے عزازیل اور اے جماعت ملائک میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے تو کیا تو رکھے گا اس میں شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام
السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ، باحکم الہی جبریل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبریل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار و مستوجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پاک ہوں، طاقت و تحمل عذاب و خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر جبریل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، اس کو زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام ایک مٹھی بھر خاک اس سرزمین سے لے کر آئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپ دق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی۔ پس باران رحمت برسی، تب 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی اور چوتھے برس میں سلابہ ہوئی اور چھٹے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا تو قالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے باچشم حقارت اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل سے کہا، اس خاک سے خلیفہ خدا پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کرے گا تو میں اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ابلیس لانا قلب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہوا، ناف تک پہنچا تھا، بسبب گرمی اور آتش کے وہاں سے نکل آیا اور اس کے سبب حسد و بغض دشمنی اس سے زیادہ ہوئی اور اپنے منہ کا تھوک اس کے قالب میں ڈال کر چلا گیا۔ اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آب دہن ابلیس علیہ کا لبد قالب بدن وغیرہ سے آدم کے لے کر کتا اور گل باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل میں عرش معلہ پر تسبیح پڑتی تھی اور قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے 2 چند زہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے، خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا، اے جبریل، میکائیل، اسرافیل، جان آدم کی اس قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور طبق کی پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش اس کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائک 7 آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کی قلب میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، اے جان آدم، اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ اس کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قالب گشت کیا اور اندر نہ جا سکی اور عرض کی، یا خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کثیف ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، اے جان آدم، داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان پاک آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم نے آنکھیں اپنی کھولی، فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل یعنی کہ مٹی، گوشت، پوست، ہڈی، رگ اور آنت ہو گئی، بعد آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس
میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب کار ہوگا، اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز یعنی کہ شتاب کا۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر رکھ کر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں اور بندوں میں ماند ہوا کہ اور گوشت پوشت میں سارے بدن کے پھر رہی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کو سہلا دو اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جانیں ان کی گوشت پوشت اور رگوں میں قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔ فلفور چھینک آئی، آدم بالحام خدا تعالیٰ کے کلمہ الحمد زبان پر لائے، اور اس کا جواب رب العالمین کی طرف سے یرحمک اللہ ارشاد ہوا۔ اس لیے اس کا جواب ہوا جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے کے اس سے ایک بندہ عیسیٰ ابن مریم پیدا کرو۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے، حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکلل پر بیشت میں 40 میل کا زر و زیور جوہر سے اور حلہ اور تاج زری پہن کر جا بیٹھے، اور نوران کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا، اور وہ نور در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع ملائک آدم کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ کہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے نہ سجدہ کیا اور تکبر کیا، اور تھا وہ منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں گئے، پس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے، یہ تو نے غرور کیا، کیا تو بڑا تھا درجے میں؟ ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے یعنی لعنت ہے۔ قیامت کے دن تک علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی نکل جا اور ابلیس کی صورت میں ہو۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندہ گیا ہے، اور ملعون اور مردود و مخذول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا اے پروردگار، تو نے مجھے مخذول و مردود کیا ہے آدم کے لیے، یہ شامت میری تھی۔ اب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ تو اس نوشتے کو پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ گوشت و پوست اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے داخل کر دے اور ان کے دیدوں سے مجھے محجوب یعنی کہ پردے میں رکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک جو دن کے معلوم ہے جب مراد اس کی حاصل ہوئی۔ کمین گاہ میں آدمی کے جا بیٹھا اور طاق میں رہا، پھر کہا شیطان نے قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر جائیں۔ بس جناب باری کے حکم کے تخت آدم کا فرشتہ جنت الفردوس میں جا رکھا، اور سب نعمتیں جو حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھی ان کے ساتھ ان کو قرار و تسلی نہ تھی، کیونکہ آرام و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، اور خالق کی مرضی یہی تھی کہ ان کا جفت و ہمسر پیدا کرے، کیونکہ بے جفت و بے مثل بے ماندو بے حاجت سوا خدا کے کوئی نہیں۔ جب وہ بے قرار ہوئے تب حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا اور وہ ایسے سوئے کہ نیند نہ آئی نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق نے جبرائیل علیہ السلام سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کے نکلوائی اور اس سے ان کو در و دو عالم نہ پہنچ
پہنچا تھا، اگر پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کی دل میں مردوں کے نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حضرت حوا کو بنایا، خوبصورتی اور نیک روئی اور ملاحت و حسن و جمال اور جو کچھ خوبیاں جہاں کی عورتوں میں تھی تمام تر حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخشی، اور زیر کی شرم اور مہر و شفقت کمال ان کو دی، اور حلہ زری بیشتے لا کر ان کو پہنائے، اور تاج زری ان کے سر پر رکھ کر تخت زری پر بٹھایا۔ بعد اس کے آدم کو نیند سے بیدار کر کے ہوا کے ساتھ جلوہ دیا۔ آدم علیہ السلام نے ہوا کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں۔ تب درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے آدم، خبردار اسے مت چھوؤ، بے نکاح اس کی صحبت حرام ہے۔ تب آدم نے اس سے نکاح کرنے کی خواستگاری کی۔ بعد حق تعالی نے آدم کا نکاح ہوا کے ساتھ کر دیا اور فرمایا سر اور پردے اور حجلے جتنے ہیں لگائے جائیں، اور طبق زمرد، مروارید اور جواہرات نثار کیے، اور ساتوں آسمان کے فرشتے سب درخت طوبی کے نیچے حاضر ہوئے۔ بعد حق تعالی نے وہ پردے سب اٹھا لیے اور ثنا اپنی آپ کو سنا دی۔ حق تعالی سبحانہ تعالی نے نکاح میں آدم علیہ السلام کے یہ ثنا پڑھی اور کہا حمد میری ثنا ہے، اور بزرگی میری چادر اور عظمت میری ازار ہے، اور کل مخلوقات میرے غلام اور لونڈیاں ہیں، اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء میرے دوست، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب اور رسول ہیں، اور پیدا کیا میں نے کل شے کو تاکہ گواہی دیوے میری وحدانیت پر، اور گواہ رہے میرے فرشتے سب اور سب آسمان کے رہنے والے اور عرش کے اٹھانے والے، بے شک میں نے نکاح باندھ دیا آدم اور حوا کا، ساتھ اپنی بدی و فطرت اور منی و قدرت کے ساتھ، اور آدم علیہ السلام کا مہر حوا کے نکاح کا میری تسبیح اور تنزیہ اور تحلیل اور تقدیس ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، ایسا کہ وہ واحد ہے اور نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو اور وہاں سے سب میوے محفوظ ہو کر کھاؤ، اور مت جانا اس درخت کے پاس ورنہ پھر تم ناانصافی کرنے والے ہوگے، اور میرا سلام تم پر ہو اور میری طرف سے صحت و برکت ہو۔ بعد آدم نے خود ثنا کی، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا، اور نہیں توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بڑا بزرگ۔ اللہ جل شانہ کو جب خطبہ نکاح خوانی آدم علیہ السلام سے فراغت ہوئی تو فرشتے سب خوشیاں منانے لگے اور مبارک بادیاں دینے لگے اور زور و جواہر نثار کیے۔ پس جب آدم علیہ السلام نے قصد مباشرت کا کیا، حوا کے ساتھ وہی آواز آئی اے آدم خبردار، جب تک کہ ادائے دین مور حوا کو نہ کر دو گے تب تک وہ تم پر حلال نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا الہی میں کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا 10 دفعہ درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ۔ آدم علیہ السلام یہ نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار کے ہوئے۔ خدا کا حکم ہوا کہ تو ناخن دست اپنے دیکھ۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلوم ہوئی تو مہر فرزندی اور شفقت بدری دل میں زیادہ ہوئی۔ تب آدم علیہ السلام نے شوق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، یہ 10 دفعہ درود جو تم نے پڑھا ہے یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے ہم نے تم کو سب نعمتیں بخشی اور حوا کو تم پر حلال کیا۔ بعد حق تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تو جنت میں جا اور بیوی تیری بھی اور کھاؤ اس میں با فراغت ہو کر جہاں سے چاہو، مگر ایک درخت کے نزدیک مت جانا اور نہ پھر تم بے انصاف ہوگے۔ مروی ہے کہ اس درخت کی جڑ چاندی کی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں زبر جد سبز کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کی طرف نظر کی، نہایت خوش و وضع اور خوبصورت دیکھا، کہا سبحان اللہ، کیا خوبصورت درخت ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نے تجھے بخشا مگر اس سے میوہ مت کھانا۔ تب وہ بولے جب تو نے وہ خوبصورت درخت مجھے بخش دیا تو پھر مجھے اس کے میوے کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم ہوا کہ اے آدم، تم مہمان ہو میرے گھر کے اور وہ درخت ہے تمہارا، اور یہ چیز بعید ہے کہ مہمان میرا ہو اپنی چیز کھائے بعد آ۔ ایک طرف سے آواز آئی اے آدم صبر کر، اور دوسری طرف سے آواز آئی اے صبر تو آدم کے پاس مت جا، اور تیسری طرف سے آواز آئی اے ابلیس تو ہوا کو للچا اور اس کی خواہش دلا۔ پس قضا نے کہا کہ الہی اس کا کیا سبب ہے؟ حکم ہوا کہ اس میں کچھ بید ہے، اس باغ سے باغ دنیا میں بھیجوں گا تاکہ قدرت میری ضائع
ظاہر ہو اور مرتبہ زیادہ ہو، اور کہا گیا اے نمرود تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال، اور آگ کو کہا گیا کہ اے آتش تو مت جلا، اے ابلیس تو تلقین کر۔ پھر قضا نے عرض کی حکم ہوا کہ مجھے اس میں کچھ تامل ہے، مگر آتش کو ریحان سے بدل دو تاکہ خلق میں میرا دوست پیدا ہو۔ اور کہا گیا اے مومنو تم معصیت سے باز رہو، اور اے شیطان تو اس کو جلوہ دے، اور کہا اے دنیا تو دل میں بندوں کے شیری بن جا، اور بندوں کو کہا گیا اے بندو تم دنیا سے دور رہو تاکہ جفا کو وفا سے تبدیل کر دو، اور میری رحمت و مغفرت میں زیادتی ہو۔ انصاف کے دن اور کہتے ہیں کہ بہشت میں 4 چیزیں نہیں، بھوک، پیاس، سردی، دھوپ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو یہ ملا ہے، نہ تو بھوکا ہو، نہ اس میں تو نہ ننگا ہو، اور نہ یہ کہ تو پیاسا ہو اس میں، اور نہ دھوپ کا صدمہ پاوے۔ اور آدم ہوشیار رہو شیطان کے مکر سے کہ وہ تیرا دشمن صاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم یہ دشمن ہے تیرا، اور یہ تیرے جوڑے کا 100 نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے۔ آدم نے جب دیکھا کہ بہشت کے سب دروازے مسدود ہیں، اور وہ اس چیز سے مطمئن ہوئے کہ شیطان دنیا میں ہے اور میں بہشت میں، اور وہ مجھ سے اسے کیا لاگ ہے جو مجھے بہشت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر جس کے پاس جانے سے خدا نے مجھے منع کیا ہے گنہگار کرے گا اپنے مکر و فریب سے، اس سے میں بالکل بے پرواہ ہوں۔ پس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا آدم کے پاس بہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خداوند قدوس کے جانتا تھا، انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے مسدود دیکھ کر تصور و خیال کرتا رہا کہ کس ہیلے سے بہشت کے اندر جانا چاہیے۔ اتفاقاً ایک طاؤس کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں خدا تعالیٰ کے۔ طاؤس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا کہ لا میں بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا مجھے خدا کا حکم نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک آدم علیہ السلام بہشت میں ہے۔ شیطان بولا تو مجھے بہشت میں لے جا، اس کے صلہ میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں گی، ایک تو وہ بوڑھا نہ ہوگا، دوسرے وہ مرے گا نہیں، اور تیسرے جنت میں رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر دونوں آئے، اور طاؤس نے یہ ماجرا سانپ کو سنایا۔ اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر اس سے پوچھنے لگا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا اس میں اعظم پڑھتا ہے؟ اور وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے حق تعالیٰ کے۔ سانپ نے کہا وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا بشرطیہ کہ تو مجھے بہشت میں لے جائے۔ سانپ بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں ہے۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بہشت میں نہ رکھوں گا، تیرے منہ کے اندر رہوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلا دیا، ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا، تب اس کو بہشت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ بعد شیطان نے کہا کہ مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچا تب وہ ملعون اپنے مکر و فریب سے سانپ کے اندر رونے لگا، جو شخص کے پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا، اور اس کی آواز سن کر بہشت کی حوریں غلمان سب کے سب مجتمع ہوئے اور کہنے لگے ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور سانپ سے ہوا پوچھنے لگی کہ تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا، کیونکہ تم کو اس درخت کے میوے کھانے سے منع کیا ہے، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ بہشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ کہا شیطان نے اے آدم تمہیں بتاؤں وہ درخت کہ جس سے زندگی جاوید ملے اور بادشاہی پرانی نہ ہو؟ اور وہ بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں اور تمہاری برائی نہیں چاہتا، بلکہ میں تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ اور شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی، پس ہوا نے اس کی قسم کھانے سے یقین کر لیا کہ جو یہ کہتا ہے سچ کہتا ہے، تب اس کے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھایا۔ 3 دانے گندم کے لیے ایک تو آپ کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر یوں لکھی ہے کہ جب ہوا نے گندم خوشے سے توڑ لیے تو خوشے کی جگہ سرخ ہو گئی اور ایک قطرہ خون
خون اس سے ٹپکا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم بیان فرما کر فرمایا کہ تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں ایک مرتبہ خون آلود ہونا پڑے گا، اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں جب تخت پر جا بیٹھے، گندم خود بخود ان کے نزدیک آ موجود ہوا، اور جب بوئے شیریں اس کی حضرت کو معلوم ہوئی، تب حضرت نے تخت سے کہا کہ یہ تو یہاں سے مجھے دور لے جا کر رکھ۔ جب وہ تخت سے نیچے اترے تو وہاں بھی گندم جا موجود ہوا، غرض جہاں کہیں حضرت جا کر بیٹھے وہیں گندم بھی آ جاتا۔ خبر بیان کی جاتی ہے کہ اسی طرح درخت نے اس کو 1000 برس کی راہ کے فاصلے پر بھی جا پہنچایا، مگر وہاں بھی گندم جا موجود ہوا۔ بعد گندم کہنے لگا، اے آدم علیہ السلام، جو کچھ خدا نے مقدور کیا ہے 100 وہ ضرور پہنچے گا۔ اگر تم لاکھوں برس کی راہ کے فاصلے پر بھی جا کر رہو گے، گندم وہاں بھی پہنچے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 2 دانے گندم کے لے کر گئیں، اور وہ بولے یہ کیا چیز ہے؟ ہوا نے کہا یہ پھل اس درخت کا ہے جس درخت کے پھل کھانے سے ہمیں خدا نے منع کیا تھا، اس میں نے 1 دانہ کھایا اور 2 آپ کے واسطے لائی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس میں کیا لذت ہے؟ وہ بولی کہ حلاوت و شیریں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ اس درخت سے میوے نہ کھانا، اور حق تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے عہد کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے کہ پھر بول گیا، اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ تو ہوا جب مایوس ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو دانہ کھلانے سے پہلے 1 پیالہ شراب بیش سے لے کر پلا دیا، تو بے ہوش ہو کر اس سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے، اور عہد شکنی کی ہنوس دانے ابھی حلق کے نیچے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا، اور تخت بھی نیچے سے گر گیا، اور دونوں برہنہ ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر چکھے درخت سے دونوں نے میوے، اور زہر ہوئی شرم گاہیں ان کی، اور بہشت کے پتے توڑنے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے کے لیے جاتے تو درخت پتے نہ دیتا۔ جب درخت انجیر کے پاس دونوں گئے تو اس درخت نے سر جھکا دیا اور کہا یعنی تم مجھ سے پتے ضرورت کے مطابق لے لو، اور ان پتوں سے اپنی ستر کی پردہ پوشی کر لو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے پتے لے کر اپنے اپنے 70 ڈانک لیے، اور درخت عود سے بھی پتے لے کر اپنی 70 پوشی کر لی۔ بعد جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے انجیر کے درخت، تو نے اس کے ساتھ سلوک کیا، میں نے تجھ سے خرابی و خستگی دور کر کے یہ لذت عطا کی کہ اگر تجھ کو کوئی 70 دفعہ بھی کھائے تو وہ نئی لذت سے تجھ سے اٹھاوے گا۔ اور اسی طرح درخت عود کو بھی خطاب ہوا کہ آئے درخت عود، سب کے نزدیک میں نے تجھے عزیز کیا کہ آگ پر دھر کر تجھ سے خوشبو لیں۔ بعد بہشت کے باشندے آواز دینے لگے کہ آدم و ہوا دونوں خدا کی درگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکتے پھرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عاصی ہوئے اور ندامت و شرمندگی سے پھر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے 3 بار ان کی پکار ہوئی، جواب ان کا کچھ نہ دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بولے، اے آدم، تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں، اور پکار ان کو۔ ان کے رب نے کہا، میں نے تم کو منع کیا اور اس درخت سے، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آدم و ہوا نے کہا کہ اے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر نہ بخشے تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں گے نامراد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کہا تم اترو ایک دوسرے کے دشمن ہوئے، اور تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، اور کہا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ تب فرمان رب العالمین کا حضرت جبریل علیہ السلام کو ہوا کہ آدم و ہوا اور سانپ اور شیطان اور طاؤس ان سب کو بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیج دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا، اور اس سے بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور بہشت کی جدائی میں زار و قطار رونے لگے۔ آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لیا، اور وہ لکڑی پشت با پشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنی۔ پس آدم و ہوا اور مور و سانپ اور شیطان مردود ان 5 کو بہشت سے نکال کر اول آدم کو سر اندیپ میں کہ ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے ڈالا، اور ہوا کو خراسان میں، اور
طاؤس کو سیستان میں اور سانپ کو اصفہان میں اور شیطان علیہ لعنہ کو کوہ دماند میں ڈالا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ ہیں اور پاؤں مثل شتر کے تھے۔ بباس واقعہ ہونے سے اس ماجرے کے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ وہ پیٹ کے بال چلے اور خاک چھانے اور کھاوے۔ آدم علیہ السلام کو جب سرندیپ میں ڈالا وہ اپنی خطا سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 300 برس تک روتے رہے، ایسا کہ آب چشم سے ان کی نہریں جاری ہوئیں، اور کنارے پر نہروں کے درخت خرما اور لونگ اور جیفل پیدا ہوئے، اور ہوا کے آنسوؤں سے مہندی اور وسمہ اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرات ان کے آنسو کے دریا میں گرے ان سے مراورید پیدا ہوئے تاکہ ان کی لڑکیوں کے زیورات بنے۔ اور ایک روز جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، قبل اپنی موت کے حج کر لو۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا قصد کیا۔ جس جگہ پر ان کا قدم جاتا وہاں گاؤں اور بستیاں ہو جاتی، اور جس جگہ وہ ٹھہرتے اپنی مسافت کی منزل کرتے تو اس جگہ پر خداوند کریم چند روز میں شہر بنا دیتا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم ہوئے تھے، اور جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، آدم 1000 برس ہوئے کہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس وقت اس کعبہ کا نام بیت المعمور تھا، اور اندر باہر اس کا ظاہر تھا، اور اس کے اوپر خیمہ زبرجد تھا، اور تنا بے ان کی سونے کی تھیں، اور جو میخیں ان کی تھیں آج وہ ستون ہیں، اور حرم شریف میں داخل ہیں۔ جو شکار اس میں پناہ لیوے اس کا مارنا حرام ہے۔ اور آدم علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے واسطے جب بیٹھے تو ہوا کو دیکھا کہ جدے کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر انہیں گودی میں اٹھا لیا، اور دونوں زارو زار رونے لگے، چنانچہ ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ پس دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خداوند تعالیٰ سے حجاب کو ان کی آنکھوں سے اٹھا لیا۔ تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر سیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر حق وہی ہے۔ معاف کرنے والا، مہربان، اور سا کے عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، اس کلمہ مبارک کی برکت سے جو تیرے نام کے ساتھ نام ہے، خطائیں بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ فی الحال جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ حق تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے، اگر تو بہشت میں اس کا نام کو شفیع بناتا تو تم کو ہرگز دنیا میں نہ بھیجتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں یہ کہتے تھے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات میں کہتے تھے، یا رب، بہشت میں دیواریں ہیں یا نہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، دیواریں ہیں۔ پھر کہاں جنت کے دربان ہے؟ فرمایا ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابلیس لائن کیوں کر بہشت میں گیا اور آدم کو فریب دیا؟ کہا، اے موسیٰ، میری مرضی سے مفر نہیں، کیونکہ میری مرضی یہی تھی۔ اور باری تعالیٰ سے فرمایا، پھر کھینچ لیا ان کو فریب سے۔ پس آدم نے جب حج سے فراغت پائی ان کے پاس حکم آیا، اے جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم کو وادی نعمان میں، جو ایک میدان کا نام ہے، لے جا کر اپنے پروں کو اس کی پشت پر مل دے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے ملا تب ذریات تو بے شمار ان کی پشت سے نکلی، اس طرح کہ تمام عالم ان کی اولاد سے بھر گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بولے، یہ سب کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تمہارے فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیوں کر ہوگی؟ تب آواز آئی، اے آدم، ان کی تدبیر میں نے آگے سے کر رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین، کیا تدبیر ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، بعضوں کو ان کے آبا کے اسلاب میں اور بعضوں کو امہات کے ارحام میں، کسی کو روئے زمین پر اور کسی کو زیر زمین رکھوں گا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، خداوند، میرے فرزند کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، اور کوئی تو نگر ہے اور کوئی فقیر ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی غمناک ہے۔ پھر کہا، یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں اس سے خوش ہوں جو میرا شکر کرے، اور اس کے لیے خوشحال کو غمناک اور تو نگر کو درویش اور
امتی کو آسی نہ کیا تاکہ شکر کرے، پس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ذریات آدم کی کھڑی ہوئے صف باندھ کر مشرق سے مغرب تک اسی وقت کھڑی ہو گئیں۔ سب کے سب جو لوگ دہنی طرف آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب مومن تھے، اور صف اول میں انبیاء اور انبیاء میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، اور جو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کافر تھے، اور صف اول میں ان کے جبار اور متکبر تھے، اور بعد امر الہی ہو الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، بولے سب سچ ہے تو بے شک ہمارا رب ہے۔ بعد اس کے حق تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو تم اپنے رب کو، پس جو لوگ دہنی طرف حضرت آدم علیہ السلام کے کھڑے تھے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، اور جو لوگ بائیں طرف تھے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ پھر دوسری طرح حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسجدو، یعنی سجدہ کرو تم اپنے رب کو، جو لوگ بطرف راست تھے ان میں سے سجدہ کسی نے نہ کیا اور کسی نے نہ کیا، اور جو کہ بطرف چپ تھے ان میں سے بھی بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے نہ کیا۔ یہ حقیقت دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ اے رب، اس میں عجیب و غریب جو میں نے دیکھا اس سے تو مجھے آگاہ کر کہ جو لوگ دہنی طرف میرے کھڑے تھے پہلے حکم میں سب نے سجدہ کیا، اور ثانی حکم میں ان میں بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا، اور جو قوم کی بائیں طرف ہے اول حکم میں سجدہ نہ کیا، کیا ثانی میں بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا؟ اس میں کیا راز الہی تھا؟ ندائی اے آدم، جس قوم نے کہ اول و آخر میں سجدہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن مریں گے، اور جنہوں نے اول و آخر میں سجدہ نہ کیا وہ کافر پیدا ہوں گے اور کافر ہی مریں گے، اور جنہوں نے اول حکم میں سجدہ کیا ثانی میں نہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جس نے ثانی حکم میں سجدہ کیا اور اول میں نہ کیا وہ کافر پیدا ہوں گے اور مومن مریں گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم، جو لوگ تیری دہنی طرف ہیں سب بیشتی ہے، اس کی مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور جو کہ بائیں طرف کھڑے ہیں وہ دوزخی ہے، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم، نہ ان کی اطاعت سے مجھے کچھ فائدہ ہے اور نہ ان کی معیشت سے کچھ ضرر۔ پس ایک فرشتے کو حکم ہوا کہ عہد نامہ یعنی عہد کا جو حکم فرمایا اس کے سوا اور دین قبول نہیں، اور وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے پتھر ہو گیا، اور پتھر خانہ کعبہ کے دہنے رکن میں رکھا گیا۔ اب اس کو حجر اسود کہتے ہیں، اور سب حاجی اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور پھر روز قیامت میں وہی پتھر فرشتہ ہوگا جس صورت پر وہ پہلے تھا، اور ہر ایک کا عہد نامہ کھولا جائے گا۔ جو شخص اپنے عہد پر قائم ہوا اس کو جنت ملے گی، اور جو برخلاف ہوا وہ دوزخی ہوگا۔ اور حق تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ روز میثاق میں کہا، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار لیا جو کچھ میں نے تم کو دی ہے کتاب اور حکمت، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کے سچ بتا دے تمہارے پاس آنے والے کو تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا ذمہ لیا۔ سب بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تم شاہد رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں، پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں بے حکم۔ اور فرمایا تم سب گواہ ہو رسالت پر ایک دوسرے کے، میں بھی گواہ ہوں تمہارا۔ پھر فرمایا اے آدم تم شیش پر گواہ رہو، اے شیش تم ادریس پر گواہ رہو گے، اے ادریس تم نوح پر، اور اے نوح تم ابراہیم پر، اور اے ابراہیم تم اسماعیل پر، اے اسماعیل تم اسحاق پر، اسی طرح حضرت عیسیٰ تک۔ اور فرمایا اے پیغمبر تم سب رسالت پر پیغمبر آخر الزمان کے گواہ رہو، اور اپنی قوم کو وصیت کیجیو کہ ان کی رسالت پر ایمان لاوے اور نصرت دیوے۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا نبیوں کے مقدمے میں بنی اسرائیل سے، یہود و مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا نبی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی، ہم تو پہلے سے ہی بندگی کرتے ہیں اس کی، مگر وہ چاہتا ہے کہ میری بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے اور وہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لائے، پھر کیوں کر ان کو یہ بات سکھائے، مگر تم کو یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی جیسا کہ کتاب کا پڑھنا اور سکھانا وہ نہیں ہے، اب میری صحبت سے پھر وہی کمال حاصل کرو۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔